العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الشرك لظلم عظيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ قرآن عظیم کی دو آیات مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشش فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان پر خاتمہ اور کفر اور شرک سے انسان کا خالی ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، تب ہی وہ نجات پا سکتا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ خدا نخواستہ کسی بھی طرح سے شرک میں یا کفر میں مبتلا ہوا اور اس ہی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر نجات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان چیزوں کی معرفت ضروری ہے کہ جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اس کی بقا کا سبب بنے اور اس کی ضمانت دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں شرک کو ظلم عظیم قرار دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک جرم کو معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے، لیکن شرک کو کسی صورت بھی معاف کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ اور یہ محالات میں سے ہے کہ مشرک کی بخشش ہو جائے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی مشرک یا کافر کے لیے یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ اس کو بخش دے، یا معلوم ہے کہ اس کا انتقال کفر پر ہوا ہے یا شرک پر ہوا اور پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو یہ دعائے مغفرت کرنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کے خلاف اعتقاد رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہرگز نہیں بخشوں گا۔ یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ دعا کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس کو امید نہیں ہے بخشش کی تو دعا کیوں کر رہا ہے؟ جب دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ذہن میں یہ سوچ و فکر موجود ہے کہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے، لہٰذا ہمیں اس کی تفصیلات کو جاننا ضروری ہے تاکہ آدمی کسی بھی اعتبار سے اس میں مبتلا نہ ہو اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کفر اور شرک کی غلاظت سے بچائے رکھے۔ جس طرح سے گلی کوچوں میں گندگی پڑی ہوتی ہے تو انسان کتنا دامن بچا کے گزرتا کہ کپڑوں پر کوئی چھینٹے لگنا بھی وہ روادار نہیں ہوتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، پسند نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی گندگی لگی ہو اس کو معلوم نہ ہو تو ٹھیک ہے، جتنی دیر معلوم نہیں ہے، لیکن کوئی بتا دے تو بتانے کے بعد ایک لمحہ لگاتا ہے اس کو دور کرنے، فوراً جائے گا اور اس کو صاف کر کے آئے گا۔ اس کا مطلب انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ وہ نفاست کو، ستھرے پن کو، صفائی کو پسند کرتا ہے، اور صفائی میں اس کی ایمان میں سے ہے۔ تو جس طرح سے ظاہری صفائی کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح سے باطنی اہتمام بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ محض مشرک ناپاک ہیں۔ تو ویسے ظاہری طور پر تو ان کا جسم پاک ہے کہ اگر کسی کافر نے پاک پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ ناپاک تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ کون سی نجاست ہے؟ یہ باطنی نجاست ہے جو عقیدے کی نجاست ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو ظاہری نجاست سے بھی بچائے
اور عقیدے کے فساد کے نجاست سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ صرف خود کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو، یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ شرک کا لفظ کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، تو شرک ہے کیا؟ تو سب سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا شین، را اور کاف، تو اس کا معنی کہاں دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ڈکشنری دیکھیں گے کہ بھئی ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے۔ تو ڈکشنری جو معنی بتایا اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک، پارٹنر، اور یہ عام عربی بول چال میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنے اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ کاروبار میں میرا شریک ہے یہ، تو یہ لغوی استعمال ہے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں شریعت شرک کس کو کہتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک کر لینا، پارٹنر بنا لینا۔ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کہنا یہ حقیقتاً شرک کہلاتا ہے۔ ویسے شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی کہلاتا ہے اور ایک شرک خفی کہلاتا ہے۔ شرک جلی کا مطلب ہوتا ہے بالکل واضح شرک۔ اس کی یہ دو قسمیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لیا، کہ جیسا اللہ ہے ویسا کسی اور کو مان لیا، ہمیشہ سے اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی واجب الوجود ہمیشہ سے مان لیا، قدیم مان لیا، تو یہ شرک فی الذات ہو گیا۔ اور جیسی اللہ کی خوبیاں ہیں ویسی خوبیاں کسی میں مان لی تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات۔ تو یہ شرک جلی کہلاتا ہے، واضح شرک۔ اور ایک ہوتا ہے شرک خفی، خفیہ، پوشیدہ، اور جلی کا مطلب بالکل واضح اور ظاہر۔ تو شرک جلی کا مطلب بالکل واضح شرک، کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا۔ اور شرک خفی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، خفیہ شرک، اور یہ ریاکاری جو ہوتی ہے اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ تو اب شرک دو طرح کا ہو گیا، شرک جلی بالکل واضح شرک، اور دوسرا شرک خفی پوشیدہ شرک، کہ انسان جو عبادات کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس میں تعریف کی خواہش شامل کر لیتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو بھی دکھا رہا ہے، اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے اور ملاوٹ کر رہا ہے، مخلوق کو بھی دکھا رہا ہے، تو شریک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ شریک کر رہا ہے، تو یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ شرک جلی جو بھی کرے گا، یعنی اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور شرک خفی یعنی ریاکاری جو ہے، جو شرک خفی یعنی ریاکاری کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کہلائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ آج ہم جس چیز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قرآن عظیم کی جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ان میں شرک جلی کا بیان ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ نے فرمایا، اور شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ وہ شرک ہے اللہ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں شرک جو ہے وہ کتنی طرح سے ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کتنی طرح سے ہو سکتا ہے، اگر یہ تفصیل سمجھ جائیں گے تو ہمارے سامنے یہ مضمون بالکل واضح اور آشکار ہو جائے گا، اور پھر ہم جو بھی اپنے اعمال اور افعال کرتے ہیں ان میں دیکھ لیں گے کہ کہیں شرک کا کوئی پہلو تو نہیں ہے۔ تو جب یہ معاملہ، یہ مضمون سمجھ میں آ جائے گا تو بالکل بات واضح اور روشن ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی پر شرک کا حکم لگاتا ہے کہ بھائی تم شرک کر رہے ہو یا مشرک ہو گئے، تو مشرک وہی ہوتا ہے جس نے شرک کیا ہو، قاتل وہی ہوتا ہے جس نے قتل کیا ہو، ناصر وہی ہوتا ہے جس نے مدد کی ہو۔ تو اگر مشرک کہا جائے تو اس کا مطلب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کون سے شرک کیا؟ شرک فی ذات کیا یعنی اللہ کی ذات میں کسی مخلوق کو شریک کر لیا ہے، یا شرک فی صفات کیا ہے، اللہ کی صفات اور اس کے کمالات میں کسی کو شریک کر لیا؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا نا کہ بھائی کون سا شرک ہو گیا؟ تو سب سے پہلی بات کہ شرک فی ذات جو ہے وہ چار طریقے سے پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی میں مان لے تو شرک فی ذات ہوگا۔ جیسے واجب الوجود ہونا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور واجب الوجود کا کئی بار آپ کو معنی بتایا ہے کہ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے ایسی ذات
کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اس کو کسی نے نہ بنایا ہو، اور باقی ساری کائنات کو اس نے بنایا ہو، ایسی ذات پر ہم جو لفظ بولیں گے وہ بولیں گے واجب الوجود۔ تو بتائیے اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات ہے؟ نہیں ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ پیدا کی گئی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مان لیا تو یہ اللہ کی ذات میں شریک کر لیا اور شرک فی ذات ہو گیا، اور تباہی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قدیم ہے، ہمیشہ سے۔ واجب الوجود کا مطلب اس کو کسی نے نہیں بنایا اور ہر ایک شے کو اس نے بنایا، تو ایسا اللہ ہی ہے۔ یہ معنی اگر مخلوق میں سے کسی میں مانیں گے تو شرک ہو جائے گا، اور کون سا شرک ہوگا؟ شرک فی ذات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو اگر مخلوق میں سے کسی کو قدیم مانا تو یہ شرک فی ذات ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات میں مخلوق کو شریک ٹھہرا دیا۔ اسی طرح تیسری چیز لائق عبادت ہونا، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت جانا تو یہ بھی شرک فی ذات ہو گیا۔ تو یہ تین چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہے: واجب الوجود ہونا، قدیم ہونا، اور لائق عبادت ہونا۔ یہ اللہ ہی کی خصوصیت ہے۔ اگر یہ ان خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت یا زیادہ خصوصیات مخلوق میں سے کسی کے لیے مانی تو وہ بندہ شرک فی ذات کا مرتکب ہوا اور مشرک قرار پایا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ چوتھی چیز مخلوق کے ساتھ خاص ہے، وہ مخلوق میں مانیں گے، خالق میں نہیں مانیں گے، اور وہ ہے اولاد والا ہونا۔ تو اولاد والا ہونا، صاحب اولاد ہونا، یہ مخلوق کی خوبی ہے، مخلوق کی خصوصیت ہے، مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ انسان و حیوان اور جن کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے لیے اولاد مانی تو یہ بھی شرک فی ذات ہوگا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، کیونکہ خدا کی اولاد خدا ہی ہوگی نا۔ انسان کا بچہ انسان، حیوان کا بچہ حیوان، جن کا بچہ جن، تو پھر خدا کا بچہ خدا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ کی ذات کے سامنے ایک اور ذات لے کر آ گئے تو یہ ذات میں شرک ہوا۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ یعنی مخلوق کے لیے ثابت کریں گے، تین چیزیں اگر مخلوق کے لیے ثابت کریں گے تو شرک فی ذات ہوگا۔ واجب الوجود اللہ کی خصوصیت ہے، مخلوق میں مانا تو شرک فی ذات ہو گیا۔ قدیم ہونا اللہ کی صفت ہے، مخلوق کو قدیم مانا تو شرک فی ذات ہو گیا۔ اور لائق عبادت ہونا یہ اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی خصوصیت ہے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کو لائق عبادت جانا تو شرک فی ذات ہو گیا۔ اور اولاد ہونا یہ مخلوق کی خوبی ہے، یہ خوبی اگر خالق میں مان لی تو بھی شرک فی ذات ٹھہرا۔ تو چار چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں جب اختیار بندہ کرے گا تو شرک فی ذات ہوگا۔ تو جب کوئی کہے کہ شرک ہو گیا تو چیک کریں گے ذات والا ہوا یا صفات والا ہوا۔ ذات والا کس طرح سے ہوتا ہے؟ چار چیزیں جو میں نے ابھی ذکر کی، اگر ان میں سے کوئی چیز پائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ شرک فی ذات جو ہے وہ مانز وجود پایا گیا ہے معاذ اللہ، اور اس کی وجہ سے بندہ کافر ہو گیا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے شرک فی صفات، جیسے کمالات اللہ تعالیٰ کے ہیں ایسے کمالات اللہ کے سوا مخلوق کے لیے بھی مان لینا، یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے کہ پھر پارٹنر بنا لیا، شریک بنا لیا اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ویسی ہی صفات مطلب ناموں کے اعتبار سے مخلوق میں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ۔ آپ بھی زندہ ہو یا مردہ ہو، آپ بھی اور ہم بھی سب حی ہیں۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو صفت سماعت اور صفت بصارت کے ساتھ متصف فرمایا، اپنی یہ خوبیاں بیان فرمایا، اور انسان کے بارے میں بھی فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ تو لفظ ایک ہے، اپنے لیے بھی فرمایا سمیع و بصیر،
اور مخلوق کے لیے بھی فرمایا سمیع اور بصیر، تو کیا برابری ہو گئی؟ شرک ہو گیا، کیونکہ اللہ بھی سمیع اور بصیر اور بندہ بھی سمیع اور بصیر، اللہ کی صفت بھی سمیع اور بصیر ہونا اور بندے کی صفت بھی سمیع اور بصیر ہونا، اور یہ قرآن دونوں کو سمیع اور بصیر کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے یا نہیں ہے؟ اور حضور کے لیے بھی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ صفات ذکر فرمائی۔ تو اب ہم شرک فی صفت کو کیسے سمجھیں کہ کیا وہ اعتقاد اختیار کیا جائے کہ بظاہر تو نام ایک جیسے ہیں لیکن ان کی حقیقتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ وہ فرق کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی صفات اور کمالات ہیں، اس میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر کمال میں 4 اوصاف ہوتے ہیں۔ اللہ کی ہر خوبی، ہر کمال، ہر صفت وہ قدیم ہے۔ دوسرا لا محدود ہے۔ تیسرا غیر فانی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ذکر فرمائی گئی کہ ذاتی ہے، اللہ کی صفت ذاتی، قدیم، لامحدود اور غیر فانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر ہم سمیع کہیں تو اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا ذاتی ہے، اس کو کسی نے یہ صفت سماعت دی نہیں ہے، یہ اس کی ذاتی ہے۔ دوسرا قدیم ہے، یہ صفت سماعت ہمیشہ سے اس کی ذات پاک کے ساتھ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سمیع نہیں تھا، وہ بصیر نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے سمیع ہے، وہ ہمیشہ سے بصیر ہے۔ تو دوسری خوبی کیا پائی گئی کہ قدیم ہونا۔ تیسرا اس کی صفت لا محدود ہے کہ اگر وہ سمیع و بصیر ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، باریک سے باریک آواز کو سنتا، باریک سے باریک چیز کو دیکھ لیتا، تو اس کی سماعت اور بصارت لا محدود ہے۔ اور چوتھی چیز، اس کی صفات پر کبھی بھی فنا کاری نہیں ہوگی، غیر فانی ہے۔ یہ اللہ کی خوبیاں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ مخلوق کو سمیع اور بصیر مانتے ہو تو مخلوق کی صفات میں ان 4 خوبیوں کی 4 ضدیں پائی جاتی ہے کہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اس کے کمالات ذاتی ہیں، مخلوق کے کمالات عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، مخلوق کی خوبیاں اور صفات حادث ہیں۔ قدیم کی ضد حادث، حادث کا مطلب پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا، جیسے حادثہ، ایکسیڈنٹ، پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا۔ تو قدیم کی ضد ہے حادث۔ مخلوق کی جتنی بھی خوبیاں ہیں سب حادث ہیں، اللہ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں سب قدیم ہیں۔ اللہ کی خوبیاں لا محدود ہیں، انلمیٹڈ، اور بندے کی خوبی محدود ہے۔ اگر آپ اور میں دیکھتے ہیں تو کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اگر بینائی اچھی بھی ہے تب بھی ایک لمٹ کے بعد اس کو دھندلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اندھیرے میں اس کو دکھائی نہیں دیتا، خارجی نور چاہیے، جب وہ لائٹس ہوگی تو وہ دیکھ سکے گا، ادروائز نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کی لمٹس ہیں، حدود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت لامحدود ہے۔ اسی طرح سماعت ہے کہ ایک لمٹ تک سنتا ہے، اس کے بعد نہیں سنتا، اور عوارضات بھی لائق ہو جاتے ہیں، بہرا بھی ہو جاتا ہے، اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفات ہمیشہ سے ہیں بھی نہیں اور ہمیشہ رہیں گی بھی نہیں۔ تو اس کی صفات، بندے کی صفات محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں۔ چوتھی خوبی، اللہ تعالیٰ کی صفات غیر فانی ہیں، ان پر کبھی بھی فنا کاری نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ صفات اور کمالات ختم نہیں ہو سکتے، اور بندے کی صفات پر فنا ممکن ہے۔ اللہ چاہے تو فنا نہ کرے لیکن فنا ممکن ہے۔ جب یہ 4 فرق ہو گئے تو اب برابری ہی نہ ہوئی کہ آپ بندے کو بھی زندہ کہہ رہے ہو، اللہ کو بھی حی کہہ رہے ہو، وہ الحی القیوم، وہ حی ہے اور ہم بھی حی ہیں، لیکن آپ کیا کہو گے کہ اللہ کا حی ہونا ذاتی ہے، قدیم ہے، لامحدود ہے، غیر فانی ہے، اور اس کے مقابلے میں بندے کا زندہ ہونا عطائی ہے۔ اگر اللہ زندگی نہ دیتا تو یہ زندہ نہ ہوتا،
تو وہ تو اس صفت میں اللہ کا محتاج ہو گیا، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو بندے کی صفت عطائی ہے، حادث ہے، پہلے نہیں تھی، جب ملی اور محدود ہے اور فانی ہے۔ تو جب یہ چار فرق آپ کر لو گے تو پھر ناموں کے ایک ہونے سے برابری لازم نہیں آئے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور کو بھی رؤوف الرحیم فرمایا اور یہ قرآن عظیم میں فرما رہا ہے، اور اپنی ذات پاک کو بھی رؤوف الرحیم فرمایا۔ تو لفظ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے بھی رؤوف الرحیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی رؤوف الرحیم، لیکن حقیقتوں میں کتنا فرق ہے کہ اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا ذاتی ہے، اسے کسی نے رؤوف الرحیم بنایا نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رؤوف الرحیم ہونا عطائی ہے، اللہ کے بنانے سے ہے۔ اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رؤوف الرحیم ہونا حادث ہے، پہلے نہیں تھا، جب اللہ نے چاہا بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا لامحدود ہے، لیکن بندہ جتنا بھی خوبیاں رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات کو دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ عیب تناہی لمیٹڈ ہونے کا عیب، تو گویا کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے اوصاف اور کمالات غیر محدود ہیں، حالانکہ غیر محدود تو اللہ کے کمالات، اللہ تو اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کہ یا رسول اللہ آپ کے اوصاف اور کمالات اس عیب سے پاک و صاف ہے کہ کوئی حد مقرر ہو۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت غلام ہونے کی حیثیت سے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اگر زمین پر کھڑے ہو کر ستارے کو دیکھو گے تو اس کی کتنی خوبیاں بیان کر سکو گے؟ بلند مرتبے پر ہے وہ، جتنا آپ کو نظر آئے گا اتنی خوبیاں بیان کر سکو گے، لیکن کیا اس میں اتنی ہی خوبیاں ہیں؟ وہ تو آپ اس کے برابر جاؤ، اونچائی بلندی کا سفر کرو اور اس ستارے پر اترو اور اس کے کمالات کو دیکھو، تب آپ کو معلوم ہو کہ کیا کیا ہے۔ تو ایک بندہ نچلے درجے پر ہو کر اوپر والے کے اوصاف کو بیان کرے تو اپنی ہمت اور اپنی استطاعت کے مطابق بیان کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یا رسول اللہ ایک غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کے کمالات کو یا تو آپ جانتے ہیں کہ جس کو ملے اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، اور یا وہ دینے والا جانتا ہے جس نے دیا ہے، اس کے علاوہ تو حضور کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کوئی بھی برابر نہیں۔ تو بیان تو وہ کر سکے جو برابری کا ہو، اس کو پتا ہو کہ ہاں یہ کمال ہے جو مجھ میں بھی ہے، تو حضور جتنے کمالات کسی میں نہیں، تو یا تو حضور کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم۔ تو اللہ کے اعتبار سے اس کی حد اور لمٹ ہوگی، لیکن ہم بندے کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف کہ میں بندہ ہونے کے اعتبار سے، آپ کا غلام ہونے کے اعتبار سے جب آپ کی رفت اور بلندی اور کمالات کو دیکھتا ہوں تو میں کہہ اٹھتا ہوں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ یہ مخلوق کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، بہت ساری ہے یا نہیں؟ ہم گن سکتے ہیں اس کو؟ ہم کہتے ہیں یار کتنی ہے کہ بھائی ہم تو شمار، یہ انلمیٹڈ، تو انلمیٹڈ ہمارے اعتبار سے ہے کہ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو شمار کر سکے۔ تو یہ تو دیگر مخلوق ہے نا، اور ان کے اوصاف اور کمالات ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب جو مخلوق میں سب سے بلند تر ہیں اور عظیم رتبہ رکھتے ہیں، ان کے کمالات اور اوصاف کو کون جان سکتا؟ اور ہر آنے والی گھڑی، ہر گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے، اس کا مطلب ہر لمحہ ترقی ہے۔ جو جس کی ہر لمحہ ترقی ہوتی ہو، جس پر اللہ تعالیٰ درود اور اس کے فرشتے درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کوئی عام بات کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رحمتوں کا نزول ہر وقت ہو رہا ہو تو پھر اس شخصیت کے مرتبے کو کوئی بیان کہاں کر سکتا؟ تو ہم مخلوق کے اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انلمیٹڈ ہے، حالانکہ خالق کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کی ایک لمٹ ہوگی۔ تو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا کہ تیرے تو بس عیب تناہی تو اللہ کے کمالات میں نہیں ہے، کہ لمیٹڈ ہونے کا عیب نہیں ہے۔
تو وہ بندہ ہونے کے اعتبار سے جب دیکھ رہے ہیں تو وہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی کتنے اوصاف اور کمالات ہیں، میں کتنے بیان، اسی لیے کہا کہ حیران ہو، بندہ حیران کب ہو جاتا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ایک وصف کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہزاروں پہلو نکل آتے ہیں، پھر اگلے وصف کو دیکھتے ہیں تو ہزاروں نکل آتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ میں کیا کہوں، کیا کیا بیان کیا جائے۔ رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پہ جو نور ہے، میں اس کو کس سے مشابہت دوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیسا چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ تو چلو ایسا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو بہت زیادہ چمک والی چیز ہے اس سے دیتا ہوں تشبیہ۔ تو تشبیہ دینی شروع کر دی کہ دن بہت روشن ہوتا ہے، دن سے دیتا ہوں کہ حضور کا رخ دن ہے، تو لوگ سمجھ جائیں گے اچھا دن تو بڑا روشن ہوتا ہے، ہر چیز دکھائی دیتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو رات اندھیری ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں یا مہر صبا، یہ جو چاند ہے یہ بھی بڑا روشن ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دیتا ہوں۔ لیکن فرمایا یہ تو حضور کے طفیل ماری سے وجود میں آئے ہیں، یہ کیسے حضور کے چہرہ انور کے نور کو بیان کر سکتے ہیں، اس سے تشبیہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تشبیہ نہیں دے سکتے، حضور کے کمالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا مخلوق کے اعتبار سے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور الخبر، اے جمال والے یا صاحب الجمال، یہ جمال والے و یا سید البشر، اور ایک انسانوں کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور الخبر، آپ کے منیر، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے ہی سے تو روشن کیا گیا ہے قمر، یہ قمر کو جو روشنی ملی ہے، لقد نور القمر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف جیسا کہ تعریف کا حق ہے، لا يمكن، یہ ممکن نہیں ہے ایک بندے کے لیے۔ تو کیا کہیں بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کی ذات پاک کے بعد اگر کوئی بزرگ برتر ہستی سب مخلوق سے زیادہ کائنات ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ تو اس جہت سے دیکھیں گے تو آپ کو انلمیٹڈ لگے گا، لیکن ہم شرک کا بیان کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی اس کی لمٹ ضرور ہے۔ حضور کا علم کتنا ہے، مخلوق کے اعتبار سے کیا اندازہ لگا سکتا ہے، کہ اللہ کے اعتبار سے اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں اس کے ساتھ 4 صفات ہیں، وہ ذاتی ہے، قدیم ہے، لامحدود ہے، غیر فانی ہے۔ ذاتی ہے، قدیم ہے، لامحدود ہے اور غیر فانی ہے۔ اور بندے کی جتنی بھی خوبیاں ہیں اس میں ان صفات کی ضد پائی جاتی ہے۔ ذاتی کی ضد عطائی، بندے کی ضد صفت عطائی ہے۔ اللہ کی صفت قدیم ہے، اس کی ضد بنا لیں یہاں پر بندے کی صفت حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت لامحدود ہے، اس کی ضد بنا لیں بندے کی صفت محدود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت لا فانی غیر فانی ہے، اور بندے کی صفات پر فنا ممکن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فنا کرے، چاہے تو فنا نہ کرے۔ بہت ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ بہت ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو کیا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دی ہے؟ جیسا کہ بارہا میں نے مثال پیش کی، اتنی بڑی کائنات تو بنا دی، ممکن تھا بنا دی، لیکن ابھی بہت سارے ایسے ممکنات ہیں نا جس کو عدم ہی میں رکھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور نہیں بنا کے دکھا رہا، مرضی ہے اس کی۔ تو ممکن ضروری نہیں ہے کہ مانع وجود میں بھی آئے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بارہا مثال دے چکا ہوں کہ اتنا بڑا پرندہ کہ جس کے پیر زمین سے لگتے ہوں اور اس کا سر آسمان سے ٹکراتا ہو، اتنا بڑا پرندہ بنانا اللہ کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ بنایا نہیں ہے، ممکن تو ہے لیکن بنایا نہیں ہے۔ تو ہر ممکن مانع وجود میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو ہر بندے کی صفت پر فنا ممکن ہے، لیکن فنا واقع بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو نبوت دی ہے، تو ابھی اللہ تعالیٰ نبوت آپ کو اللہ تعالیٰ نے درجات دیے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا سے ہے نا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے واپس لے لے گا؟ آپ ممکن مانیں گے لیکن اس پر فنا واقع نہیں کرے گا وہ۔
آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو فرق ہو گیا کہ اللہ کی صفات جب آپ اللہ میں کوئی بھی خوبی مانیں گے تو اس کی خوبی ذاتی، قدیم، لامحدود اور غیر فانی مانیں گے، اور مخلوق کی کوئی بھی خوبی مانیں گے تو آپ کہیں گے عطائی ہے، حادث ہے، محدود ہے، اور اس پر فنا ممکن ہے۔ تو جب یہ فرق کر لیں گے تو شرک نہ ہوا، شرک تو کہتے ہی برابری کو ہے، اور جب فرق کر لیا تو برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی لازم نہیں آیا۔ تو اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر ماننا اور بندے کو سمیع و بصیر ماننا یہ شرک ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا ذاتی ہے، قدیم ہے، لامحدود ہے اور غیر فانی ہے، اور بندے کا سمیع اور بصیر ہونا عطائی ہے، محدود ہے، حادث ہے، اور اس پر فنا ممکن ہے۔ جب یہ فرق ہو گیا تو شرک کی جڑیں ہی ختم ہو گئی۔ تو جب شرک کی بات کی جائے تو آپ کے ذہن میں یہ تصور قائم ہونا چاہیے کہ یا تو اللہ کی ذات میں شرک ہوا یا اللہ کی صفات میں شرک ہوا۔ اللہ کی ذات میں شرک چار طریقے سے چیک ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود، قدیم یا لائق عبادت سمجھا تو شرک فی الذات لازم آیا، یا اللہ کے لیے اولاد مان لی تو شرک فی الذات لازم آیا۔ اس چار کے علاوہ شرک فی الذات نہیں ہوتا۔ تو شرک کہے تو آپ پہلے چار چیزیں چیک کر لیں، اگر یہ نہیں ہے تو شرک فی الذات تو نہیں ہے۔ شرک فی صفات اگر کوئی کہے کہ اللہ کی صفت جیسی صفت تم نے مخلوق کے میں مان لی کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور تم کہتے ہیں بندہ بھی مدد کر رہا، تو یہ تو برابری کر لی تم نے۔ تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ذاتی، قدیم، لامحدود اور غیر فانی، اور بندے کا مدد کرنا عطائی، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو ایک تنکا نہیں دے سکتا، عطائی، لامحدود، حادث، اور اس مدد کرنے پر فنا ممکن ہے۔ تو جب یہ آپ نے فرق کر لیا تو پھر نام ایک جیسے ہونے سے شرک اور برابری لازم نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجمالی گفتگو کو یاد رکھنے، ذہن میں محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرما۔ اے کریم و رحیم، اس علم مبارک کی برکت سے یا اللہ ہمارے والدین کی، اہل و عیال کی، آباء و اجداد کی، اساتذہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جو حاضرین ہیں ان کے اہل و عیال پر خصوصی رحمت نازل فرما، جو بیمار ہے تو اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے اس مجلس میں شرکت ہمارے لیے باعث بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کے عقائد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس سلسلے میں جو ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے اسے بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر مقام پر ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، عزت اور وقار کی زندگی دنیا میں بھی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے فضل سے عزت اور وقار ہمارا مقدر فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلا درس انشاءاللہ العزیز سجدہ تعظیمی سے متعلق ہوگا کہ معمولات اہل سنت جو ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کوئی شرک کا پہلو وجود کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کی وضاحت پیش کی جائے گی کہ سجدہ جو ہے وہ شرک ہے یا نہیں ہے، کون سا سجدہ شرک ہے اور کون سا شرک نہیں ہے، تو اس کی مفصل جو ہے وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔